الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام میرے کولتے نہیں ہے حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز و محترم علماء ذیشان اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت بزرگوں اور دوستو اللہ کریم آپ سب دی اور بندہ ناچیز دی اس بزم دے اندر حاضرین و مقبول و منظور فرمائے اور جتنے احباب بھی آپ وقت نکال کے تشریف لائے ہو اللہ آپ سب دا اے محبت بھرا سفر قبول فرمائے اور تہاڈے سارے قدم نو تہاڈے واسطے نیکیاں دے اضافے دا باعث بنائے ملک ریاض اللہ کریم انہاں دے بزرگاں نو فوت ہونا لینو اللہ تعالی جنت الفردوس عطا فرمائے اور جو زندہ اسی سب نو بھی اللہ جنت عطا فرمائے عزیزم و محترم
اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ رب ذوالجلال دی قدرت اے پسند نہیں کر دی کہ اللہ تو سوا کسی اور دی عبادت کیتی جائے۔ اللہ تعالی اے حق ہی کسی نو نہیں دیتا کہ کوئی اور بھی عبادت وچ اس دا شریک ٹھہرے، کوئی اور عبادت وچ اس دا شریک ٹھہرے، اللہ تعالیٰ ایک کسی نو حق نہیں دیندا۔ لائق عبادت فقط اللہ دی ذات ہے، ادا ایدے وچ کوئی شریک نہیں، نہ او دی عبادات وچ کوئی شریک ہے، نہ او دی ذات وچ کوئی شریک ہے، نہ او دی صفات وچ کوئی شریک ہے۔ اپنی صفات دا فیض بعد اپنے محبوبہ نو عطا کردہ ہے، اپنے بندیاں نو اپنی صفات دا فیض عطا کردہ ہے، لیکن کوئی او دا شریک نہیں۔ جیسا کہ اللہ سمیع اور بصیر ہے، دیکھنے اور سننے والا ہے، اور اس سے اللہ نے انسانوں میں سمیع اور بصیر بنایا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ او دیکھن اور سنن وچ کسی دا محتاج نہیں، اسی سب او دے محتاج ہیں۔ اس تو بعد جدو اے مسئلہ سمجھ وچ آ گیا کہ رب ذوالجلال تو سوا کوئی لائق عبادت نہیں، ایک جملہ بول کے پھر اگے چلا جاواں گا کہ منت مننا بھی عبادت ہے، تو رب تو علاوہ کسی دی عبادت جائز نہیں۔ عبادت تو بعد خدمت، حضور دے صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سب تو زیادہ میری خدمت دا حقدار کون ہے؟ میرے حسن سلوک دا سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں، تیری والدہ۔ عرض کی تھی ثم من، پھر کون؟ فرمایا تیری والدہ۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا سرکار اس تو بعد پھر کون ہے؟ فرمایا تیری والدہ۔ 3 مرتبہ رسول اللہ تو صحابی رسول نے پوچھا ہے کہ میرے حسن سلوک دا حقدار کون ہے؟ تو سرکار نے 3 مرتبہ فرمایا ہے تیری والدہ۔ پھر 4تھی مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ فرمایا تیرا والد۔ حضرات آپ نو سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں ہے؟ اتھو ایک مسئلہ اور سمجھ لو، اتھا مطلب ہے کہ حسن سلوک دی حقدار زیادہ ماں ہے، کیونکہ عورت فطرتاً کمزور ہوندی ہے، رتبہ ماں دا زیادہ نہیں، رتبہ باپ دا زیادہ ہے۔ توجہ ہو گئی؟ کیونکہ اللہ قرآن فرمان دیں الرجال قوامون علی النساء، مرد نو عورت تے فضیلت حاصل ہے۔ تو چونکہ ساڑی جنت ماں ہے تے ماں دی جنت ساڑے باپ دی خدمت ویچے، سو جڑا حضور نے 4تھی مرتبہ باپ دا نہ لیا اس دی وجہ ہے کہ عورت فطرتاً کمزور ہوندی ہے، وہ جائیداد دی اتنی وارث نہیں ہوندی، وہ اپنی پروٹیکشن خود نہیں کر سکتی۔ تو اس واسطے حضور سرکار نے زیادہ عورت دے نال حسن سلوک دی ترجیح دیتی، اور اس دی ایک اور وجہ بھی جس زمانے میں جو حضور نے فرمایا سی اس ویلے
عورتاں دی عزت نہیں سی، اسلام نے عورت نو عزت عطا فرمائی۔ ہون تے خیر عورتاں مرداں تو بھی مطلب کو مناسب لفظ کی بولنا برنج بھی نہ ہون کے گل بھی سمجھ تو نہ آ جائے۔ یہ وہ مناسب لفظ بولنا نا بھئی جی نال عورتاں بھی ناراض نہ ہون تے گل بھی تہاڈی سمجھ آ جائے۔ پھر میں نہیں لگتا ہے بھئی وزیر اعظم ہوئی نے تے اسی صدر ہاں، اسی صدر ہاں تے عورتاں وزیر اعظم۔ صدر عارف علوی صاحب نے وزیر اعظم عمران خان یا گون تسی آپ سمجھ لو کہ کدے کول کتنے اختیارات ہیں۔ بڑا ہوتا تے مڑ صدر دئیے لیکن اختیار وزیر اعظم کو آج کل باڑے گھراں وچ بھی عورتاں جی وزیر اعظم نے۔ ہاں جی سبحان اللہ، نہیں جی نہ منیے تو تاں بھی انہاں منا جو لینا ہے تو مان لینا ہی چنگا ہے۔ سو ساتھیو ردیدو، سب تو زیادہ ساڑھے حسن سلوک دی حقدار ساڑھی ماں ہے، قربان ہو جاواں۔ اس تو بعد ساڑھا باپ ہے۔ لیکن شرع شریف نے لی وضاحت فرمائی ہے کہ اگر ایک حکم اکٹھا ماں تے باپ دینا، یعنی ایک حکم باپ ہو رکھے تے ماں ہو رکھے تے شریعت نو دو آتے اعتراض نہ ہوئے تے پھر باپ دی گل مننی چاہیے۔ آپ نو مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ ہے؟ یعنی ایک گل ماں آکھیے تے ایک گل باپ آکھیے، دو میں مخالف گلاں لیں، لیکن شریعت مخالف دو میں نہیں۔ انہاں چو جو والد آکھیے وہ مننا چاہیے ہے، شرع شریف دا یہ فیصلہ ہے، کیونکہ مرد دی عقل کامل ہوندی ہے، وہ دے فیصلے اکثر درست ہوندے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی عورت بھی نبی نہیں بنائی، نبوت دا بڑا عہدہ اللہ صرف مردان عطا فرمایا۔ عورت اذان نہیں پڑھ سکتی، عورت جماعت نہیں کرا سکتی، عورت مرشد نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے؟ ماشاءاللہ اللہ اللہ آپ تے برکتہ نازل فرمائے، بھلے لوگ ہو، پیار آڑے ہو، دین سمجھ دے پہ ہو، میں اللہ دا دین تو نہیں سمجھا رہے ہیں۔ عزیزو اپنے بچیاں نو توجہ دیا کرو، موبائل نہ دیا کرو، توجہ دیا کرو۔ جدو بچے ساڑھے کو توجہ منگدے نے دے اسی بیزی ہونے ہاں، اسی انہاں موبائل پڑھا چھڑنے ابو ہی دے دیانے لگ میں ذرا بیزی ہاں، وہ پھر ایسا دیانے لگتا ہے، پھر اسی انہوں صدنے ہاں کہ ساڑھی گل سن، پھر وہ آندھا ہے ابا ہون میں بیزی ہیں۔ میری گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ سو بچیاں موبائل نہ دیو، بچیاں وقت دیو، بچیاں توجہ دیو۔ اپنے مسائل تو آسانی نال چھٹکارا حاصل نہیں کریدا، مسائل نو حل کریدا۔ سامعین محترم، اللہ فرمانے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والد اور والدہ دعا نال بھلائی کرو۔ والدین آ گیا نا، والدین احسان۔ احسان دو طرح دا ہوندہ ہے، ایک جیوندیاں ایک مرن تو بعد۔ جیوندے ہون تے انہاں دی خدمت کرو، انہاں نال محبت کرو، اپنے ماں باپ نو توجہ دیو، کی کرو؟ انہاں وقت دیو، انہاں توجہ دیو۔ اسی چھوٹے ہونے ہیں، ماں باپ وڈے ہوندے نے، انہاں دی حکومت ہوندی گھر وچ، ماں دی باپ دی۔ اسی وڈے ہو جانے ہیں، وہ بڈے ہو جاندے نے، پھر انہاں کو اسی حکومت لے لینے ہیں، یہ غلط ہے۔
غلط ہے۔ حکومت آپ ہی آگ جاندی ہے اولاد کو جدو ماں باپ بڑھا ہو جائے، پر ماں باپ نو انج ہی سمجھن دیتا کرو کہ اجی حکومت اماں تے ابا تیری چل دی، یعنی اے احساس انہاں دے اندر رہن دیتا کرو کہ اجی تہاڈی ہے۔ میں ایک مثال دینا تو ان سمجھ آ جانی، مثال دینا دینا تو ان گل دی سمجھ آ جانی۔ اسی پھر جتھے بیٹھے ہو بھی جڑی بھی حرکت کو بندہ کرے اسی ان بغور جائزہ لے کے نوٹ کرنے ہاں، او دا تجزیہ کرنا ہوتا ہے۔ گھر وچ اگر 4 نوہاں ہون، ایک ہوے 4 ہون، 3 ہون، 2 ہون، تے پھر پہلا ماں کھانا پکیندی آئی، ہن نو آ گئی، ہن اس پکانا ہے۔ لیکن نو سیانی ہوے تے او پتہ ہے کی کرے، آٹا پرات وچ پا لوے یا چاول پا لے تے بڑھڑی مائی تو پوچھے اماں جی اینے پکا لواں چاول، توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ اس گل تے منٹ لگنے نے 4 یا 5، یہ بھی زیادہ پہ دسنا لگنے 2 نے، 2-3 منٹ لگنے نے یہ پوچھن تے اماں جی اتنے پکا لواں، انہیں کہنا ہے ہاں جی پتر جی پکا لو یا بدا لو یا گھٹا لو، اگاں آ کے جو تہاڈی مرضی ہے وہی کر لو۔ لیکن اماں دے دل وچ تساں اے گل بھا چھڈی ہے اجے بھی میرے تو پوچھ کے ٹردن حکومت میری ہے۔ گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ہن اماں نو یہ پک ہو گیا ہے باجے میرے تو پوچھ کے پکیندے نے حکومت ساڈی چلدی پئی ہے۔ بس اے احساس بڑھڑی مائی دے دل وچ رہن دیو وا اماں جی حکومت تیری پہ چلدی، جدوں تانوں تنخواہ ملے یا فصل اٹھاؤ تے پیسے ملن وہ دے چند 1000 روپے اپنے والد نو دے چھڑیا کرو، بوڑھے والد نو جڑا کاروبار کو نہیں کرتا ہے تو پھر دینے دی ضرورت نہیں کردا تو پھر دے دیو، کرتا ہے تو پھر نہ دیو۔ لیکن کرو کی باپ کام کردا ہے یا نہیں کردا، پیسے دے کول ہون تے تسی پاویں لکھاں روپے تنخواہ لیندے ہو، اپنے ابے نو آکھیا کرو سردیاں آ جان بابا جی میں سوٹ لے دیو، پاویں کولوں دے کے آکھیا کرو سن سوٹ لے دیو، سن بوٹ لے دیو، ابا جی ذرا 100 روپیہ دے آجے میں باہر چلا سا، تو جو ہے جی وہ دا پھر کی ہوئے گا، ابے دے دل وچ اے احساس رہے گا اجے بھی منڈا میرے کولوں ہی منگدا ہے، اجے میرے انڈر وچ ہی چلدا پیا، میرے کولوں لے کے کھاندا ہے، او دے اندر دا باپ زندہ رہے گا۔ اگر باپ فوت ہو گیا اندر دا تے بڑھڑا جیوندا بھی رہا کسے گوٹھے چ پیا ہویا تے تواڈے کس کام دا؟ اے جڑے بابے گھر وچ ہوندے جے انہاں دیاں بڑیاں بزرگاں دیاں رحمتاں ہوندیاں جے تے بڑے انہاں دے کرم ہوندے اے، ماں ہوے یا باپ ہوے، اے بڑھڑے گھر وچ ہون تے رحمت اودے وسدی رہندی ہے جدے کوئی بزرگ ہوے، انہاں دے دم غنیمت سمجھیا کرو، یقین کرو ای بزرگاں دی گھر وچ موجودگی رحمت دی علامت ہوندی ہے۔ میرے عزیزو میرے دوستو جیوندے ہون تے انہاں دی خدمت کرو، رات نو مٹھی بھریا کرو اپنی والدہ نو، اپنے والد نو دبا کے سمیا کرو، جدو تواڈی شادی ہو جائے نا تے باہروں گھر آؤ، ہن یہ گلاں تے پتر تانوں میں سمجھاندا پیا یاد تے تساں رکھنیاں، تو سیدھے اپنی بیوی کول نہ جایا کرو، یہ غلطی کدی نہ کرنا، سیدھے اپنی ماں کول جاویا کرو، اجازت لے کے مڑ بیوی کول جایا کرو، پہلے اپنے باپ نو ملیا کرو پھر اپنے بچیاں کول جایا کرو، یہ چیز انہاں نو تواڈے تے راضی رکھے گی۔ ماں نو پتر نال پیار بڑا ہوندا ہے، بلکہ پیار نہیں ہوندا، ماں نو پتر نال عشق ہوندا ہے۔ پاجی یہ گل تے غور نال سنو، جیدے نال عشق ہوئے جی او سن اگنور کر کے کسی اور نال باڑا پیار کرے تے چنگا لگدا ہے؟ نہیں دھیان نال سوچ کے دس لو گل ایویں نہیں، سن کسی نال عشق ہوئے تے او ساڈے لو نہ ویکھے کسی اور لو ویکھے تے اچھا لگے گا تو مان پتر نال عشق نو اسی لیاندی ہے، لیکن جدو پتر ہونا مان اگنور کردا ہے نا تے بیوی نے زیادہ توجہ دیندا ہے تے پھر او جڑا پرانا عاشق ہے او نواں جڑا عاشق ہے او چنگا نہیں پیا لگدا۔
وہ فرمائی اور کوئی نقص نہ کڈے تو آندھی آٹا گندی ہلدی ہے. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ کرے. وجہ اور نہیں ہوندی، وجہ یہ ہوندی ہے بھئی اس میرا محبوب میرے کو چھین لیا، اس میرا یار میرے کو چھین لیا، میرا پتر تو میرا یار آ، میری آنکھاں دی ٹھنڈک آ، ان نے وہ میرے کو مال لیا، یہ چنگی نہیں تو لیا کے تے مڑا سی آپ ہی دیتی ہوندی ہے تے مڑ محبوب ہوندے ٹر جاندے. تو محبوب بندے دا پتر بڑے نہ پینا اپنے پرانے عاشق نو مل کے تے مڑ اندر جائے. جیڑی دن راتی اپنے پتر واسطے دعاواں کردی رہندی پہلا ان ملیا کرے. کوئی سجن سمجھ آئیے میری گلاں دی کوئی؟ اے وے جیوندیاں نال احسان. میں نے ایک بندے اگلے دن مسئلہ پوچھیا، اسے کہا جی میری ماں تے بیوی دوویں لڑ پوندیاں، مین کوئی سمجھ نہیں ہوندی میں کی کراں. میں کہا تو ماں دے کول بیوی نہ کیا کر، بالکل جھوٹی. تو اسے کہا جی سچی ہوئے تے میں کہا موڑ بھی ہے میں آتی. اسے کہا موڑ وہ لڑ سی. میں کہا جی اس لئے کلی ہوئی اس لئے اندہ سے لیں اماں دے کول تے میں تین جھوٹیاں یا کھڑا ہے تو میں نے پتا ہے تو سچی ہے. اماں تے نہیں ناکھی دا اماں تو سچی نہیں. کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں آئی؟ اے سیکھ لو یہی بھائی پیری مریدی دا فائدہ ہوندہ ہے. تو ان گلنا دس دا پیا انہوں نے یاد رکھیا. جانے من سمجھ آگئی. اور جدو فوت ہو جان ماں باپ، جس طرح ریاض دی والدہ تے والد فوت ہوئے نا، جدو فوت ہو جان تے انہوں نے اسالے ثواب واسطے دعا کرایا. فوت ہو جان تے انہوں نے اسالے ثواب واسطے دعا کرایا کرو. خود بھی کریا کرو اور کرایا بھی کرو. انہوں دے نام تے صدقہ خیرات کریا کرو، انہوں دی قبر تے جایا کرو، انہوں واسطے دعا پڑھیا کرو. جدی پتر قبر تے کھلو کے دعاواں کرے تے ماں باپ دیاں قبراں تے اللہ رحمت نازل فرما دے. جناب دی توجہ ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خچر تے سوار سن تے آپ سفر کر رہے سن. کس تے سوار سن؟ خچر تے. تو حضور ایک جگہ تو گزرے تو خچر جڑی ہے نا وہ اگلے پیران تو کھڑی ہو گئی اور اس نے حرکت کی. تو صحابہ بڑا تعجب کیتا کہ یا رسول اللہ آپ دے نال جو جانور ہوئے سرکار وہ تے ایسی حرکت نہیں کرتا، اس نے کی. سرکار نے فرمایا صحابہ اس نے کچھ نہ آکھو، ایتھے قبراں نے تھلے تے اینے قبراں وچ ہون والا عذاب ویکھیا ہے، اس وجہ تو اے اس طرح ڈر گیا. ایتھے ایک جملہ قابل غور ہے. جانورانو اللہ نے خلق کرن لگے اے صلاحیت نہیں دیتی کہ وہ زمین دے اندر ویکھ سکتے. جانوران دے اندر تخلیق وچ یہ صلاحیت نہیں رکھی گئی، انہاں وچ یہ خوبی نہیں کہ وہ زمین دے تھلے ویکھ لیں. لیکن جدے اتے حضور سوار نے اس ویکھیا ہے. حضرات آپ نے توجہ نہیں فرمائی گل تے. جدے اتے حضور سوار نے انہیں تھلے تک لیا ہے، اے دا مطلب ہے ایک کمال جانور دا نہیں، ایک کمال نسبت مصطفیٰ دا ہے. حضور جدے اتے بے جان ان دا اندر بھی روشن ہو جاندہ ہے. حضور جدے اتے سوار ہو جان او دا اندر بھی روشن ہو جاندہ ہے. حضرات اگر آپ توجہ فرماؤ تو جملہ بولتا جاؤں جی حضور جانور تے بے جانتے ان اتنا فیض دیندہ ہے تو جدو صدیق اکبر تے موڑیاں تے سوار ہوئے انہیں صدیق نو کتنا فیض ملا ہوئے گا. بھائی توجہ کی تھی تو سن بڑا سونا سنیا گل لگلی اس تو بھی قابل غور ہے. میرے حضور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ سرکار آپ نو اللہ نے اے شان عطا فرمائی ہے. اے لین سمجھ لینا حضور قبر دے اتے ہون تے قبر دے اندر تک سکدے، حضور قبر دے اندر ہون تے قبر تو باہر تک سکدے. حضور قبر تو باہر ہون تے ویکھ سکدے کہ قبر وچ کون ہے، حضور قبر وچ ہون تے ویکھ سکدے قبر دے باہر کون آیا ہے. عزیزان من و گرامی قدر احباب تاں عقیدہ رکھیا ہویا ہے کہ جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار
سرکار نظر ہی رکھ دے جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر ہی رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچ بیٹھے نے مدینے وچ ہر ایک دی خبر ہی رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچ بیٹھے نے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو بیٹھے نے مدینے وچ ہر کی دی خبری رکھ دے ایک جملہ سنیے ایک جملہ سننا میرے آقا سرکار دا جدو وصال ہویا تے اما عائشہ دے حجرے سرکار دا مزار شریف مدفون ہوئے پھر حضرت ابوبکر سرکار دا وصال ہویا تو بھی مدفون ہو گئے اما جی عائشہ صدیقہ پردہ نہیں سن کر دے حجرے وچ لیکن جدو حضرت عمر دفن ہوئے تے اما جی پردہ کرن لگ پھر سوال ہویا کہ پہلے ایک پردہ نہیں سا حجرے کر دے ان حجرے وچ بھی پردہ کر دے اما جی خیر ہے تو فرمایا ایک میرے شوہر سن بیوی دا خامن تو پردہ نہیں ہوندا دوسرے میرے والد نے والد تو بیٹی دا پردہ نہیں ہوندا ہن عمر آ گئے نے او پاویں قبر وچ نے میں انہاں تو پردہ کرنی حضرات دی وقار یہ قبراں والے زندہ نہ ہون تے پردہ کیڑا او عزیزا یہ قبر والے تک دے نہ ہون انہاں تو پردہ کیڑا اما جی نے سبق پڑھایا ہے کہ اللہ والے قبراں وچ ٹر جان پھر بھی باروں تک دے ہوندے نے عزیزان دی وقار تاکہ بیٹھے نے مدینے وچ ہر کی دی خبر رکھ دے دل فرش پر ہے تیری نظر سرش تک ہے تیری گزر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ تو ملک میں کوئی شے نہیں ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ جو ہے حضرات کے کوئی نہ میرے عزیزوں میرے دوستوں آؤ سنو اور یاد فرما لو میرے حضور نو اللہ نے قوت عطا فرمائی ہے آپ دی نظر اللہ نے
اتنی تیز فرمائی ہے حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو تور پہاڑ تے تجلی دا انعکاس ویکھیا نا تجلی نہیں ویکھی تجلی دا انعکاس ویکھیا تو 40 دن بے ہوش ہو گئے لیکن جدو ہوش آئے تو نظر اتنی تیز سی کہ رات سیاہ رات کالے رنگ دے پتھر اتے کالے رنگ دی کیڑی نو 3 میل دور تو چلدیاں تک لیندے آئے جانے من آپ نے توجہ فرمائی کہ کوئی نہ میں سنا کیتی ہے کہ اے تک کے تجلی پہاڑ تے آئی ہے تجلی پہاڑ تے تجلی پہاڑ تے پھر او دا انعکاس ہویا وہ آپ نے تکیا بے ہوش ہو گئے پوری طرح پھر تکیا سے ہی پر بے ہوش ہو گئے جدو اٹھے تے سونے حسن ایڈا سی کہ آپ پھر پردہ کر دے سکتے کہ جڑا تکدہ سی وہ بے ہوش ہو جاتا اتنا اپنے چہرے دا نور سی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نظر اتنی تیز سی کہ رات نو کالے رنگ دی کیڑی نو کالے پتھر تے 3 میل دور تو ٹردیاں تک لیندے آئے رات نو اینا تجلی ویکھئے تے وہ بے ہوش گیا ہے تو میرے نبی سرکار نے شب معراج تجلی نہیں تکی ہے نے ذات نو تکیا ہے ما زاغ البصر وما طغات اکھ چپکن تو بغیر ویکھیا ہے جنہ ایک تجلی ویکھیے انہاں دی نظر تیدے آمینہ دے لال دے نظر دا کی عالم ہوئے گا سجن سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت بولے تو کیا کمال دا بولے فرمان نے جس طرفی اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پھیلا سلام مصطفیٰ جانے مل کے ذرا کہیے مصطفیٰ جانے عزیزم ریاض دی والد دے والدہ دے سالے ثواب واسطے پڑھ لو مصطفیٰ جانے رحمت پہ عزیزان محترم وگرامی قدر ساتھیوں آؤ سنو اور یاد کرو جیڑی اولاد اپنے ماں باپ واسطے دعا پڑھے اللہ اس اولاد دے ماں باپ نو جنت دے دیتا ہے علامہ حقی علیہ الرحمن فرماندے نے علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمن کہ اللہ دے نبی ایک قبر تو گزرے تھلے پہ جاؤ بھائیہ تھلے پہ جاؤ وہ قبر تو گزرے تو اس قبر وچ عذاب ہو رہا تھا آپ گزر گئے آپ گزر گئے کچھ عرصے بعد پھر گزرے تو ویکھیا او دی قبر وچ جنت دا باغ بن گئی آپ بڑا تعجب کیتا با قبر وچ تے بندہ عمل کر نہیں سکدا تے دی قبر اگے دوزخ دا گڑا آئی تے ہن جنت دا باغ ہو گئی ہے اس کیتا قبر وچ کی اللہ کے سوال کر دیتا یا اللہ اس بندے قبر وچ کی کیتا ہے جو دی قبر جنت دا باغ ہو تو اللہ نے فرمایا پیارے نبی اے جدو بندہ فوت ہویا ہے نا تے اے دی جو بیوی ہے
اس نو اولاد ہونے والی سی، یہ عمل نہیں سن چنگے، دی قبر وچ عذاب ہون لگ پیا، یہ بیوی نے بچے نو جنم دیتا، او دے ال بیٹا ہویا، او دی بیوی اپنے بیٹے نو پال دی رہی، پوس دی رہی، جدو وہ بولن دے قابل ہویا تے وہ اس نو دین دے عالم کو لے گئی اور کہے مولانا صاحب میرے بچے نو دین سکھاؤ، میرے بچے نو دین سکھاؤ۔ آج دے بچے نے پہلی باری پڑھے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج دے بچے نے پہلی باری بسم اللہ پڑھی۔ میں تے اس ماں تو بھی صدقے آن جڑی اپنے پتر نو عالم دین کو لے گئی ہے، بھئی نو دین سکھاؤ، انہوں کوئی اچھی بات سکھاؤ۔ وہ ماما چنگیاں ہو دیا نے جڑیاں اپنے بچیاں نو دین سکھان دی کوشش کر دیا، اور میں محسوس کرنا کہ تسی یہ جڑے لوگ بیٹھے ہو نا چنگیاں ماما دے پتر، وہ دی وجہ ہے بھائی جڑا ایس زمانے وچ بھی ہے جی اللہ دے دین نو سمجھن بندہ آ جاندہ ہے، وہ بندہ کمال نہیں، وہ دی ماں کمال ہے۔ وہ دی ماں دے دودھ وچ یارویں والے پیر دی کھیر دی تاثیر ہے۔ وہ دی ماں آل رسول دی بھی غلام آئی، وہ دی ماں اصحاب حضور دی بھی غلام آئی۔ پاجی سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ بند سوچ اس ماں نے اے ہون تسی یہ سارے جڑے بیٹھے ہو جلے تسی نکے ہوندے آؤ اس لئے ماما بچیاں نو اللہ اللہ دیاں لوریاں دیندیاں ہیاں کہ کوئی نہیں، ہون جے کسی نے دیندیاں سنی ہوئے تے مڑ دسیا ہے، ہون ماما ماڈرن ہو گئی ہیں، جانے من سمجھ آئی کہ کوئی نہیں، ہون ماما اور ہو گئی ہیں، ماما دے وہ اگلے انداز نہیں رہے۔ سکولی تعلیم نے ماما دے رجحانات بدل دیتے، انہوں نے یہ لوریاں دینیاں عجیب جہا لگتا ہے، لائے ہونا سی وہ اگلیاں ماما اللہ اللہ کری، اگلیاں ماما دائیں تے ماما آئیاں عزیز من کے انہاں اپنے پترانوں اپنے بچیاں نو اللہ دے نام تو شروع کرائے، نہیں انہاں اللہ دے ذکر نہ رکھیے، جس پتر دی نہیں اللہ دے ذکر نہ رکھیے۔ ان ماما کرمالیاں جڑیاں بچہ پیدا ہوئے تے کوڑ کیسٹ لا چھڑ دیاں گانے آڑیاں، آندیاں با بیڑی چنگی آواز انہاں دے کرنی نہ پاوے جی ایس تو لائیے، ہاں جی بطویدہ آڑیاں بیبیاں آ جاندیاں تو انہاں دی آواز دی بچیاں دے کاننے چوئے تو مڑ بچے بیمار ہو جاندیں تے ایس تو گانے لا چھڑن بکوڑ لگے رہن وہ آواز نہ پاوے۔ یعنی آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، تویزہ والی آواز بیڑی ہے تو انڈیا والی چاہیے، توجہ ہے کہ نا بول دے کوئی نو لگتا ہے ہیزیٹیشن فیل کر رہے ہو اس گل بھائی انج تے ساڑھے گرائچ بھی ہوندہ ہے بابا جنج ہوندہ ہے تے انج نہیں نہ ہونا چاہیے دا توجہ ہے حضرات عزیزان محترم گھران دے ماحول نو دینی بناؤ گھران دے ماحول نو مصطفیٰ کریم دے غلامہ والا گھر بناؤ اپنے کمرے آئیچ اپنے گھر دے سینچ گھری ڈورچ سرکار دے نام لکھ کے لاؤ نقشے نہ لین لگاؤ صلاۃ و سلام لکھ کے لاؤ تاکہ آندیاں جاندیاں نظر حضور دے آثار تے روے دل حضور دا پیار پیدا ہوندہ روے بھائی میری بات دی سمجھ آئی سجن کے نہ آئی عزیزان دی وقار اپنے گھران دے ماحول نو دیندار بناؤ گھران وچ حضور دی محافل سجاؤ گھران وچ حضور دی نعتاں لگاؤ علماء ربانی دے بیانات سناؤ
کہ پھر ماما دے دلوں وچ دوبارہ عشق نبی دی شمع روشن ہو جائے، دوبارہ بچے او پیدا ہون جڑے غازی لمدین ورگے ہون۔ ہاں حضرات توجہ ہوئی آپ دی کہ نہ ہوئی؟ معزز حضرات، اللہ سونیا اے دی قبر وچ عذاب ہو رہا سی، ہن دی قبر جنت دا باغ کیویں بنی ہے؟ فرمایا سونا نبی آج اے دے پتر نے پہلی واری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیا ہے، اے دے پتر دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر تو عذاب ہٹا چھڑیا ہے۔ حضرات توجہ ہوئی تھوڑی؟ اجے میں تھوڑے کول کوئی 5 منٹ اور بیان کرنا تو 5 منٹاں وچ بڑیاں گلاں ہو جاندیاں۔ ہاں جی کیڑا تھوڑا ٹائم ہوندا ہے، 5 منٹ بڑا ٹائم ہوندا ہے، 5 منٹاں دنیا بدل جاندی۔ نکاح کنیاں منٹاں وچ ہوندا ہے؟ ہاں جی ہاں تو او دے وچ اس تو پہلا پھر بندہ بعد وچ سوچدا ہے پہلا دنیا ہو رہی ہن دنیا سمجھ آئی کوئی؟ پھر بندے مظلوم جے بن کے انہاں بندیاں لو ویندے پے ہوندے جنہاں دا نکاح ہوندا پیا، کوئی سمجھ آئی ہے کوئی؟ جنہاں دا نہیں ہویا ہوندا وہ تے ویکھ کے آندے بھئی بڑا کرما والا ہے، تے جنہاں دا ہویا ہوندا اوندے نہ ہو پتہ ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ سمجھے؟ اللہ اکبر کبھی۔ حضرات مسئلہ سمجھی، میرے نبی سرکار نے فرمایا کہ اس قبر وچ عذاب ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا نہیں جو ایک پیشاب دے چھینٹیاں دی احتیاط نہیں سی کرتا اور ایک چگل خور سی، تو سرکار نے فرمایا کہ 2 درختاں دیاں ٹہنیاں کٹ کے لیاؤ۔ وہ ٹہنیاں آئیاں تے حضور نے وہ ٹہنیاں قبر دے اتے لگا دیتیاں۔ یا رسول اللہ اس دا کیا ہوئے گا؟ فرمایا جتنی دیر تک اے ٹہنیاں ذکر کرن گیاں، ٹہنیاں ذکر کرن گیاں تو انہاں دے ذکر دی برکت نال قبر وچ عذاب نہیں ہوئے گا۔ میں اپنے عزیزاں نو کہنا کہ اگر درخت دیاں ٹہنیاں ذکر کرن تے قبر وچ عذاب نہیں ہوندا تے جے پتر بہ کے ماں دی قبر تے قرآن پڑھے۔ حضرات سمجھ آئی گل دی کہ نہ آئی؟ بیٹا اپنے والد دی قبر تے بے کے قرآن پڑھے تو کتنا نفع ہوئے گا صاحب قبر نو۔ عزیزاں ندی وقار اپنے والدین واسطے دعا کر دے رویا کرو۔ میرے اللہ فرما دین اذا سالک عبادی انی فإنی اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ جدو بھی میرا بندہ میرے کولوں منگدا ہے میں انہوں عطا کر دینا۔ اے نہ کیا کرو، ایج نہ کیا کرو بھائی کوئی نہیں رہ گئی، اپنے عملہ نال ترنا ہے، یہ گل ٹھیک ہے اپنے عملہ ترنا ہے، لیکن ماں باپ دے واسطے اولاد دی دعا نو اللہ نے نماز وچ رکھیا، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ یہ دی کوئی اصل ہی نہ ہوندی کہ والدین واسطے دعا دی لوڑ ہوندی ہے تے نماز وچ کیوں؟ یہ دا مطلب ہے نماز وچ رکھن دا مطلب یہ ہے بھولیا جے نا نماز وچ اپنے والدین واسطے دعا کر دے رویا۔ عزیزان دی وقار مایوس نہ ہونا، کدی دعا کرنا بند نہ کرنا۔ اللہ فرما دے قل یا عبادی الذین قل یا عبادی
عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب بلکہ فرمایا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم بگدا تیرا جیک قطرہ بخشے بڑھ جاندہ عزیز من ایک قطرہ مل جائے اگر بندیانو رب دی رحمت تو نا امید نہ کرنا نا امید ہونا او دی رحمت دا پلہ تھام کے رکھنا اگر ساڑھے گناہ زمین تے آسمان دے درمیان والی ساری جگہ جتنے ہو جان تو وہ پھر معاف کرنا چاہے تو دی ایک نظر کرم ہوئے تو سارے معاف ہو سو بندیانو اللہ کو معافی منگنی چاہیے معافی کدے کو منگنی چاہیے اللہ کو معافی منگنی چاہیے رب سونے کو معافی طلب کرو گے تو رب ذوالجلال تو انو معاف فرما دیں گے اب حضرات دی توجہ ہوئی ہے عزیزان من و گرامی قدر سنگیو ہمیشہ اللہ دی بارگاہ حاضر ہوندے رہو حضور میاں صاحب فرمانے نے سیواری میں توبہ تے میں آبے اتبارا تیرے فضل کرمی دیا سایاں آسان رکھن والا تقریر موقعی ہے بس ہونے آندہ ہے ایک شیر پڑھ دے کیونکہ شیر اس نے حضور دی آل پاک دے بارے آکھیا ہے تو پھر اے ضرور میں پڑھ دے کیونکہ اسی حضور دی آل پاک دے خادم تے نوکر ہونے ہیں جڑے سنی ہونے ہاں جی ایسا ہے نا سنی ہے اصلی حضور دی آل دے نوکر اور اصلی سرکار دی آل دے سچے تے سچے تے پکے نوکر الحمدللہ عزیزان من یاد رکھو نوکر ہونا بندہ ہے کیونکہ میرے حضور دا آل پاک میرے حضور دا خاندان حضور دی آل حضور دی آل اس قابل نہیں کہ انہوں دا احترام کیتا جا حضور دی آل دیاں شان نہیں بڑی ہیں جی میں میرے حضور بے مثال نہیں میں حضور دی آل بھی بے مثال عزیزان من اے آدم چشتی آپ فرمانے نے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا نبی کا
عزیزوں اور ساتھیوں سارے بھائی دعائے خیر پڑھ لو. اگلی باری پڑھا گیا ہوں میں تھک پیا. الحمدللہ رب العالمین والا کے ادھار چنگا ہوندا ہے. مڑ ادھار لین دین دا باس بہانہ ہوندا ہے. ملن ملان ہوندا رہندا ہے. الحمدللہ رب انہاں نے کی اگلی بار تے ادھار کر میرا سنیا دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام. اللہ سونے عظیم ریاض دی والد اور والدہ نو اس محفل پاک دا ایصال ثواب کرنے ہاں. اللہ سونے انہاں تے برکتاں نازل فرما, انہاں تے خیر نازل فرما اور انہاں تے کرم نازل فرما. انہاں دین و دنیا دیاں بہتریاں عطا کر. یا مولا جتنے بھائی آئے نے انہاں سارے نے ہاتھ اٹھائے نے, سب دے اٹھے ہاتھ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. یا مولا کریم صدقہ نبی پاک سرکار دے نال عین شریف دا جنہاں دوستاں نے دا اہتمام و انتظام کیتا ہے انہاں خیر و عافیت